تمام قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، عظمت و بڑائی، کبریائی و بزرگی کائنات کے خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ الہ العالمین نے ہم کو، آپ کو، پوری انسانیت کو، تمام جنوں اور انس کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت اور عالم انسانیت کی سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت، سب سے محترم اور معزز گروہ، جماعت انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب و رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہوں، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اس دنیا میں انسان جو زندہ ہے، جو جی رہا ہے، تو ہر انسان کی اس کے حالات اور اس کے ظروف کے مطابق، اس کی کنڈیشن کے مطابق اس کی اپنی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، چاہتیں، ہر آدمی کی۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی دلی تمنا ہے کہ مجھے صحت اور تندرستی نصیب ہو جائے۔ کوئی غیر شادی شدہ ہے تو چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ کوئی غریب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، میری غربت ختم ہو جائے۔ کوئی مالدار ہے تو وہ مقابلے میں اور بڑا مالدار بننے کی جستجو اور فراق میں ہے اور اس تمنا اور آرزو کے ساتھ جی رہا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب له ان يكون وادیان ولن يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اگر اللہ تعالی نے اسے ایک سونے کی وادی عطا فرمائی ہے تو اس کو یہ بات محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی چاہت ہے کہ اسے سونے کی 2 وادیاں نصیب ہو جائیں گی۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو لابن آدم وادیان من مال لابتغى به ثالثا، اگر ایک انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہو، یعنی بہت بڑا مالدار ہو، تو وہ تیسری وادی کی چاہت اور تمنا کے ساتھ جیتا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی تمنا ہے۔ جو صاحب گھر نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے،
وہ آدمی چاہ رہا ہے کہ میرے پاس مکان ہو جائے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ چاہ رہا ہے میرے پاس گاڑی ہو جائے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، جو مالدار ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے کو زیادہ مال مل جائے۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کی اس دنیا کی زندگی میں زندوں کی آرزویں ہیں جو ایک نیچرل ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ لیکن مرنے کے بعد مردوں کی آرزویں کیا ہوتی ہیں؟ مرنے کے بعد ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کا علم اور ادراک بھی نہیں ہو سکتا، ہم اس کی جانکاری بھی نہیں لے سکتے۔ تو ہمیں مردوں کی ان آرزوؤں کو جاننے کے لیے قرآن مقدس کی آیات کریمہ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں دیکھنا پڑے گا کہ مردوں کی مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت میں یا مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں، مرنے کے آخری لمحات اور پیریڈ میں، ان حالات میں جو اپنی موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، اس کی آرزو کیا ہوتی ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن مقدس نے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک تو نیک، پرہیزگار، متقی، صالح، اللہ کا نظام اور اللہ کی ہدایات اور اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے والا نیک انسان، صالح انسان، پرہیزگار انسان، متقی انسان۔ اور دوسرا مردہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فاجر، فاسق، گنہگار، بدکار، شقی، جو اللہ کے اوامر و احکام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کا رویہ اور برتاؤ اپنانے والا تھا، جو شریعت ربانی کی پابندی کے ساتھ نہیں جیتا تھا۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک فاجر، فاسق، ایک نیکوکار، ایک گنہگار، اور اسی طریقے سے ایک نیک بندہ، اللہ کا صالح بندہ، تقوی شعار بندہ، نیک بخت بندہ، اور دوسرا بدبخت۔ تو نیک بخت جو لوگ ہیں، سعید لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو مردے نیک ہوتے ہیں، ان کی آرزویں الگ ہوتی ہیں، اور جو بدکار اور گنہگار اور فاجر و فاسق ہوتے ہیں ان کی آرزویں الگ ہوتی ہیں۔ میں پہلے آپ کو نیکوکار، صالح، نیک میت کی آرزو کا ذکر آپ کے سامنے کہ مرنے کے وقت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے تو جب ایک نیکوکار آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس روح کو کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی اذیت، کوئی زحمت، کوئی پریشانی اور کسی طرح کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے۔ نیکوکار آدمی وہ اپنی موت کے وقت گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنی موت سے نجات اور چھٹکارے کی کوئی راہ اور اس کا کوئی راستہ اور اس کی کوئی سبیل کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالی سے اپنی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اس کی روح بآسانی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اس کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی مشقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور نیکوکار میت، نیکوکار مسلمان، اللہ کا بندے مومن، وہ گھبراتا نہیں ہے اپنی موت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو دیوار کے سہارے سے خطبہ جمعہ میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، یہ شران بھی خلاف ہے، اور آپ اے سی میں ہیں، دوسرے بہت اطمینان کا ماحول ہوتا ہے تو بلا صبح سکون، اسی اللہ کی سکینت کا نزول ہوتا ہے تو نیند زیادہ آتی ہے۔ تو جمعہ کا خطبہ بڑا اہم مسئلہ ہے امت اسلام کا، تو بڑی یکسوئی، بڑے انہماک، بڑی دل جمعی اور بڑے ہی دل اور ذہن اور دماغ کی
حاضری کے ساتھ ایک انسان کو سننا چاہیے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ توجہ ہونی چاہیے. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بیان کر رہا تھا کہ نیکوکار مردے کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کو، اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. مائی عائشہ یا بعض ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، ہم لوگ تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں سزا، ایسا نہیں ہے. ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، مومن نیکوکار آدمی جب موت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، بشر برضوان من اللہ وکرامتہ، اللہ رب العالمین کے رحمت و رضوان اور اللہ کی نعمت و راحت و آسائش اور اللہ کی ان تمام عظیم ترین نعمتوں کا احساس اور ادراک اور اپنی نگاہوں سے ان کا وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے مومن. ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشرا، وہ اس کو بشارت دے دی جاتی ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتا ہے کہ تیری اس موت کے بعد اللہ کی رحمت و رضوان اور اس کی عزت و تکریم و کرامت کے کیا مناظر تیرے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور اللہ کی کون کون سی نعمتیں تجھے حاصل ہونے والی ہیں. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ. جو نیکوکار میت ہے، جب اللہ کی رحمت و رضوان اور راحت و آسائش کی بشارتیں اور اللہ کی تکریم و عزت افزائی کے مناظر کی بشارتیں اور خوشخبریاں پا لیتا ہے، تو اس میت کے جس کی موت اس کی نگاہ کے سامنے ہے، نیکوکار ہے، کوئی دنیا کی چیز پھر اس کو محبوب اور پسندیدہ نہیں رہ جاتی. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسی صورت میں احب اللہ لقاہ، ایسا بندہ اس سے اللہ رب العالمین ملاقات کو پسند کرتا ہے. وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، اور وہ بندہ اللہ سے بھی ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو نیکوکار میت کی موت کے وقت کوئی گھبراہٹ کی پوزیشن نہیں ہوتی. تو تمنا کیا کرتا ہے؟ میری روح جلدی نکلے، عظیم ترین آسائش اور راحت کے سامان ہمیں ملنے والے ہیں، میری ملاقات جلدی سے میرے پروردگار اور میرے اللہ سے ہو جائے. یہ کون کیسا ہے؟ نیکوکار میت کی تمنا ہوتی. دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکل گئی، جنازہ تیار کر دیا گیا، نیکوکار میت اگر ہے تو طلب الاسراء الی القبر. دونوں میں ابھی میں نیکوکار کی بات کر رہا ہوں، صالح پرہیزگار اللہ کے سعید دیندار بندے کی بات کر رہا ہوں. دوسری تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے گھر سے اس کا جنازہ جلدی سے تیار کر کے قبر میں لے جا کر کے دفن کر دیا جائے. اسی لیے جلدی دفن کرنا زیادہ مسنون بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذعت الجنازۃ فاحتمل الرجال على اعناقهم فان كانت صالحا قالت قدموني قدموني. اذا اذعت الجنازہ، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ اپنی اپنی گردنوں پر اس جنازے کو لے کر کے چلنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ میت اور وہ جنازہ نیکوکار آدمی کا ہے تو کیا کہتا ہے وہ آدمی، وہ میت کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر کے چلو. مجھے کیا کہتا ہے؟ اس کی آرزو اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ مجھے جلدی لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کر دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع صوتها کل شیء الا الانسان، اور مردے کی اس پکار کو، کون سی پکار؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر کے چلو. مردے کی اس پکار کو سوائے انسان کے ساری چیزیں
सुनती हैं, महसूस करती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे की उस आवाज को लौ समिया हा सौतहा लसइक़ल इंसान, मुर्दे की उस आवाज को जो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, अगर इंसान सुन ले तो बेहोश होकर के गिर पड़ेगा। ये दूसरी तमन्ना उसकी क्या होती है, मुझे जल्दी लेकर के चलो। तीसरे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नेक आदमी दफन कर दिया गया, कब्र में डाल दिया गया, उसकी कब्र वसी कर दी जाती है, रोशन कर दी जाती है, अल्लाह की नेमतों से भरी हुई होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा राल मुमिनु मा फुसिहा लहू फी कब्री, मोमिन जब अपनी कब्र की उस वसी तरीन और आसाइश और राहत की जिंदगी का मुशाहिदा करता है, फयकूल, क्या कहता है, दऊनी दऊनी हत्ता अज़हबा इला अहली फउबश्शिरहुम फयुकाल लहू उस्कुन। नेकोकार मुर्दा, नेकोकार मय्यत कब्र में डाला गया, अल्लाह की नेमतें उसकी कब्र में भर दी गई, उसकी कब्र को वसी कर दिया गया, बेहतरीन घर की शक्ल में उसे सारी नेमतों से लैस और आरास्ता एक मस्कन और रहने की जगह नसीब मिल गई। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं जाऊं अपने घर वालों को, फैमिली वालों को बताऊं कि मैं बहुत आराम से हूं। कौन कहता है? नेकोकार मुर्दा। उसकी तमन्ना क्या होती है? दऊनी, मुझे छोड़ दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा सा मुझे मौका दे दो, मैं जाऊं फउबश्शिरा अहली। मैं इन सारी नेमतों के बारे में, कोई भी आदमी, हाँ घर बनता है अच्छा तो वीडियो बना करके लोग फॉरवर्ड करते हैं, देखो मेरा कितना आलीशान मकान, खुशी पहुंचाने के लिए, अपनी नेमत के इजहार के लिए। तो वो साहिबे कब्र मय्यत भी फरिश्तों से कहता है कि मुझे मौका दे दो। वीडियो बनाने का तो ऑप्शन होगा नहीं कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दे, छोड़ दो मुझे, मैं जाऊं। ये तीसरी उसकी आरज़ू होती है, थोड़ी मोहलत दे दो, जाऊं अपने घर वालों को यह आसाइश की सारी चीजें बता करके फिर मैं आ जाता हूं। चौथी चीज क्या होती है? एक आदमी, जन्नत अल्लाह की एक अजीम नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अहदुन यदखुलुल जन्नत युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया। दुनिया में अल्लाह ताला ने जो नेमतें रखी हैं, जन्नत की नेमतों के मुकाबले में उनकी अदना जीरो के बराबर भी है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा अहदुन युहिब्बु मा अहदुन यदखुलुल जन्नत युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया। जन्नत में दाखिला पाने के बाद कोई इंसान ये चाहत और तमन्ना नहीं रखता है कि वो दुनिया के अंदर दोबारा लौट करके चला आए। हाँ, एक आदमी है। कौन है? एक आदमी है, इल्ला शहीद, राहे खुदा में शहीद होने वाला एक इंसान इस बात का डिमांड करता है, मुतालबा करता है, तमन्ना करता है, आरजू करता है, इस बात की ख्वाहिश का इजहार करता है कि अल्लाह ताला उसे और एक जिंदगी नसीब फरमा दे ताकि वो जाए और दोबारा लौट करके आए और इस दुनिया में फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। क्यों? शहादत के बदले में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी अजीम तरीन नेमतें तैयार की हुई हैं जो आम मोमिनों के मुकाबले में बहुत अजीम है। तो हर कोई चाहता है मुझे फायदा मिले। शहीद का इतना आला दर्जा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चाहता है कि इस दुनिया की कोई चीज न मिले सिवाय इसके कि उसे अल्लाह के रास्ते में दोबारा शहादत मिल जाए। वो तमन्ना, वो शहीद इस बात की तमन्ना करता है मुर्दा के अयरजिअ इला दुनिया, दुनिया की तरफ जाए, फयुक्तला 18 मर्रा। कितनी बार? 10 बार राहे खुदा में वो अपनी जान शहादत के हवाले कर दे और दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दे। शहीद की तमन्ना होती है कि जन्नत से निकलने के बाद लिमा यारा मिनल करामा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि वो बड़ी अजीम तरीन नेमतें उस दारे आखिरत में और बरज़ख की जिंदगी में अपनी शहादत के बदले में पा रहा है, तो चाहता एक और शहादत मिल जाए। 10 शहादतों की तमन्ना, ये चौथी नेकोकार आरजू, नेकोकार मय्यत की आरजू होती है। 5वीं क्या होती है? तलब क़याम अस्साअह
مرنے کے بعد قیامت تک ایک زندگی ہے. کون سی زندگی؟ برزخ کی زندگی. مرنے کے بعد قیامت تک ایک زندگی ہے برزخ کی زندگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی حدیث کے اندر بیان فرمایا. میں چونکہ وقت بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں. جب وہ جواب دے لے جاتا، نادا منادی من السماء ان صدق عبدی، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دے دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو. کس کا؟ جنت کا. فَقْرِسُونَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاسْتَهُونَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اور اس کی قبر کے اس گھر کے دروازے کو جنت تک کے پہنچا دو، جنت کی نعمتیں براہ راست اس کی قبر تک آتی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طریقے سے وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنتی کپڑا پہنا دے. کس کو؟ نیکوکار آدمی کو جو صحیح سوال دے لے جائے، جو اللہ رسول دین کے بارے میں جانتا تھا، صحیح جواب دے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان کی برکھا برسنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قبر کو خوشبوؤں سے بھر دیتا ہے. جنت کی خوشبوئیں، جنت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آتا ہے، بہترین کپڑا، بہترین چہرہ، بہترین لباس، بہترین خوشبو، حسن الوجہ، حسن الثیاب، حسن الریح، بہترین کپڑا پہن کر کے بڑا حسین و جمیل آدمی. کہتا ہے تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے جس دن کا تجھ سے وعدہ کیا تھا اپنی نعمتوں کا یہ دن آج تیرا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پر برسنے لگی. پھر کہتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. پھر وہ نیک آدمی کیا کہتا ہے؟ رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ. وہ جس کی قبر میں جنت کا لباس اتر آیا ہے، جسے جنت کا کپڑا پہنا دیا گیا ہے، جسے جنت کی خوشبو مل رہی ہے، جس کے قبر میں جنت کے دروازے کا لنک لگا دیا گیا ہے، تو بلا صبح سوچے گا یہ تو بھی ٹریلر ہے، اوریجنل میں جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اوریجنل جنت کب ملے گی؟ قیامت کے بعد ملے گی. تو دماغ کیا کرنے لگتا ہے؟ جلدی قیامت آ جائے. کون آدمی؟ یہ جو نیکوکار ہیں. اسی طریقے سے جو بدکار لوگ ہیں میرے بھائیوں، گنہگار لوگ ہیں، جیسے نیکوکار کی روح نکلتی ہے اور وہ گھبراتا نہیں اللہ سے، ملاقات کو ناپسند کرتا، ایسے بدکار، گنہگار، فاجر، شقی اور صالح اور اللہ کے دین سے بغاوت و انحراف کا راستہ اختیار کرنے والا، وہ اللہ سے ملنے کو یہ غلط اور بدکار میت کی آرزو ہوتی ہے کہ جلدی اس کی موت نہ آئے. من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. جو اللہ سے ناپسند کرتا ہے ملنے کو، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اس کی روح بڑی مشقتوں کے ساتھ نکلتی ہے، بڑی بے چینیاں ہوتی ہیں، وہ گھبراتا ہے کہ میری یہ حالت کیسے ہے. مائی عائشہ نے پھر وہی بات پوچھی کہ اللہ کے نبی ہم تو میت کو ناپسند کرتے، تو کہا وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ. نیکوکار اللہ کی رحمت و رضوان کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اللہ سے عذاب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. آ گیا تیرا ٹائم گھوم رہا تھا آزاد ہو کر کے، اب اللہ سے عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. تو وہ جو اس کی نگاہ کے سامنے ہولناک مناظر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پھر ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بدکار آدمی اپنی موت سے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، جو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری موت نہ آئے. نیکوکار کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میری موت آ جائے. دوسرے جو میں نے بیان کیا کہ میت کی، نیک میت کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اسے جلدی لے چلو. بدکار اور گنہگار اور فاجر اور غلط میت کی تمنا یہ ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا ویلہا، جب کندھے پر رکھتے ہیں، یا ویلہا، ہائے اللہ، ہائے عذاب، حین یذہبون، این یذہبون. یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ، وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے قبر میں نہ لے جائے. وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے،
गुनहगार अपनी कब्र की जिंदगी से करीब होने को घबराता का या इलाहा, चिल्लाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यस्माउ सौतहा कुल्ल शैइन इल्लल इंसान, इंसान के अलावा सारी चीजें उसकी आवाज सुनती हैं। अगर इंसान उसकी घबराहट और बेचैनी को सुन ले तो मदहोश होकर के गिर पड़ेगा। फिर तीसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदकार मय्यत का आलम क्या होता है? जब मुनकर नकीर आते उसकी तमन्ना क्या होती है? नेकोकार की तमन्ना होती है कि कयामत कायम हो जाए, और गुनहगार की तमन्ना क्या होती है? ला तक़िम साआ, अल्लाह की कयामत जल्दी न कायम कर। क्यों? जब सवाल जवाब नहीं दिया मुनकर नकीर का तो क्या होता है? फफरिसूहु लहू मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार वअल्बिसूहु मिनन नार। नेकोकार मय्यत को जन्नती लिबास, गुनहगार को जहन्नमी लिबास, जहन्नम का बिस्तर और जहन्नम की खिड़की खोल दी गई। घबरा रहा है, पागल है, बेचैन है। अब वो सोचता है ये तो जहन्नम के ट्रेलर का ये हाल है, जिस दिन ओरिजिनल जहन्नम में जाना पड़ेगा तो घबराता है, अरे अल्लाह कयामत अभी मत ला, कयामत मत ला। क्यों? अरे ये कब्र में इतनी हलाकत है, इतनी तबाही है, इतनी परेशानी है, इतने अजाब का अपने ऊपर चैलेंज है। अल्लाह आखिरत में तो असल जहन्नम का अजाब जब आएगा तो हमारी हालत क्या हो जाएगी। फिर मेरे भाइयों, इसी तरीके से बदकार मय्यत की जो असल पैगाम मैं देना चाहता हूं, जब मौत आती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र से गुजरे तो कहा, मन साहिब हादल कब्र, ये कब्र भला कौन आदमी है? कालू फला फला आदमी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकाताने खफीफताने मिम्मा तहतरून व तनफिलून यज़ीदुहा हादा फी अमलिही अहब्बु इलैहि मिन मक़ियत दुनिया को। मेरे नौजवानों, मस्जिदों का दाखिला बड़ा भारी है। इस दुनिया की जिंदगी में 2 रकअत नमाज हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक कब्र से गुजरे का ये साहिब कब्र कौन है? का फला आदमी है। का इसके यहां इस पोजीशन में ये है कि ये चाह रहा है कि मुझे 2 रकात नमाज का मौका मिले। कितने? 2 रकात। रकातानी खफीफतान, 2 हल्की नमाजें इसके नजदीक दुनिया की सारी पूंजी से ज्यादा कीमती है। आज इसकी कब्र की जिंदगी में इसे इस बात का एहसास हो रहा है। ये अमल साले की अहमियत है, ये अल्लाह की बंदगी की अहमियत। 2 रकात नमाज मिल जाए और इस 2 रकात नमाज के लिए मोहलत मिल जाए और उसके लिए पूरी दुनिया कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान कर देगा, लेकिन 2 रकात नमाज वो छोड़ेगा नहीं। उस कब्र की जिंदगी में उसे एहसास हो रहा है। वो तमन्ना क्या कर रहा है? 2 रकात नमाज की। अल्लाह ने मोहलत दी है, अल्लाह ने मौका दिया है। इस जिंदगी को हमने बेअमली में गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, मय्यत की तमन्ना, बेअमल मय्यत की तमन्ना, गाफिल मय्यत की तमन्ना, अल्लाह के दीन से दूर मय्यत की तमन्ना। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, जब उनको मौत आती है, जो बेअमली और गफलत की जिंदगी जीते हैं, अल्लाह मुझे दोबारा लौटा दे, ये तमन्ना होती है। किसकी? गुनहगार मय्यत की आरजू होती है, अल्लाह मुझे लौटा दे, लाली आमल सालिहा, नेक अमल करूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमा, अल्लाह कहेगा बस एक बात है, वहुवा काइलुहा, ये जो कह रहा है, फुर्सत उर्सत नहीं मिलने वाली। मौका दिया था, मौलवी आता था, समझाता था, कुरान की एक आयत नहीं, जिक्र करने का मौका नहीं, चिल्लाएंगे जानना। अल्लाह कहेगा आता था ना मौलवी, समझाता था ना, असर नहीं होता था। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फयक़ूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब, मय्यत कहेगा कि अल्लाह मोहलत दे दे, मोहलत दे दे। माल बटोर बटोर करके तो जमा करके चला आया,
اندازہ نہیں ہوا کہ تیرے راستے میں صدقے کی اتنی اہمیت ہے، نیکی کا راستہ اپنانے کی اتنی اہمیت ہے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، میں تیرے راستے میں نیکی کا راستہ اختیار کرتے رہوں گا۔ یہ کون آرزو کرتا ہے؟ جس نے صدقہ نہیں کیا گنہگار نہیں، جس نے صالحیت کا راستہ نہیں اختیار کیا، جس نے اللہ کے بندگی کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو موقع دینے والا نہیں۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ آخرت میں یہ حالات تمہارے ساتھ نہ آئے، اس سے پہلے عمل صالح کر لو، اس سے پہلے قبر کی زندگی کی تیاری کر لو، اس سے پہلے تم موت سے پہلے ایسی اپنی پوزیشن اور حالت بنا لو کہ موت کے وقت میں گھبراہٹ نہ ہو، اللہ سے اس بات کی فریاد نہ کرنی پڑے کہ اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، موقع دے دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تو دوبارہ زندگی نصیب فرما دے، جاؤں گا خالی نیکی کروں گا، لیکن اللہ دینے والا نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ مرنے کے بعد آرزوئیں، مرنے کے بعد ندامت، مرنے کے بعد پچھتاوا، مرنے کے بعد شرمندگی، مرنے کے بعد نیکی کی درخواست رب کی بارگاہ میں کسی بھی حال میں کسی انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کا سبب اور سامان بناؤ۔ یہی ہماری اس دنیا کی زندگی کا اللہ کی طرف سے مقصد ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، دین پر عمل کے لیے، عمل صالح کے لیے، نیکی اور پاکیزگی کے کاموں کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل صالح سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت اور برزخ اور موت کے حالات، وقت موت کے اوقات میں، آخری ایام میں اللہ تعالی ہمیں نیکی اور نیکوکاروں کے جو اللہ کے انعامات ہیں ان نعمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کے ساتھ ایسے حالات سے بچائے کہ برزخ اور قبر اور محشر کی زندگی میں ہم سب کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اور شریعت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان، توحید اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، میں صرف 2 جملوں میں ایک عاجزانہ گزارش کر کے آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو محسوس کیا خطبہ جب شروع ہوا تو صرف 2 سب بھی مکمل لوگ مسجد میں نہیں تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہفتے میں اللہ کی دعوت پر 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہماری دینی زندگی کا حال ہے۔ اور چلاتے ہیں، کیوں چلاتے ہیں؟ اللہ نے بلایا نا کہ آؤ اے ایمان والے، جب اذان دے دی جائے تو دوڑ کر کے آ جاؤ، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، اور تم نے اس دنیا کے لیے اللہ کے حکم سے بغاوت کا اور اللہ کے حکم عدولی کا راستہ ہم نے آپ نے اختیار کیا۔ نہیں آئے ہیں، اللہ کا عذاب آئے تو چلاتے کیوں؟ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، وہ بھی ہفتے میں 7 دن کے 24 گھنٹے اپنے لیے استعمال کرتے ہو، اور دین کے لیے 1 گھنٹہ استعمال کرنے کا آپ کے پاس موقع نہیں۔ کس دین کی بنیاد سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی مدد کرے؟ اور دوسری بات، اذان ہو گئی، مولوی صاحب بیٹھ گئے، دروازہ بھلے نہ بند ہو لیکن فرشتوں کا رجسٹر
بند ہو جاتا ہے، انٹری نہیں ہوگی. جھگڑا وڑا کرنے سے کوئی انٹری نہیں ہونے والی، کوئی سورس لگانے سے آپ کا نام درج نہیں ہوا، جو فرشتوں کا ریکارڈ جمع ہوگا آخرت کے دن نظر آئے گا. اس لیے اندراج کے لیے، رجسٹریشن کے لیے اذان سے پہلے والوں کا ہی اندراج ہوتا ہے. اس لیے پہلے آؤ میرے بھائیوں. ایک عالم آتا ہے، مہمان ہوتا ہے، اس کی میزبانی بھی اسی میں. آپ سے دین کی، شریعت کی صحیح اور بنیادی دلائل پر مبنی باتیں کہتا ہے. اس لیے دین کے شعور کو ہم سب سمجھیں. اللہ ہم سب کو دین اور دینی اوامر اور احکام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم اللہ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ واللہ اکبر.